دا رائٹ آف ایوری سٹیزن. یہ الفاظ آئین پاکستان کے ہیں. تو پھر گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کو جلسہ کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ گوادر ایک سینسٹیو زون ہے یا ریڈ زون ہے؟ اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا ریڈ زون ہے، لیکن وہاں پر جلسے ہوتے ہیں. تو پھر گوادر کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا بلوچستان کا حصہ نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، جب ملک ایک ہے تو دستور بھی ایک ہی ہونا چاہیے. کس طرح مظاہرین کو تنگ کیا گیا، اسی جلسے سے 2 دن قبل امن و امان کی صورتحال پر ایک سے راسل گفتگو ہوئی، اسمبلی کا اجلاس ہوا، لیکن ٹھیک 1 دن بعد امن و امان کی صورتحال حکومت نے خود بگاڑی یا نہیں بگاڑی کہ بسوں پر فائرنگ کی گئی. وہ مظاہرین شرکت کے لیے پرامن طور پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ خواتین تھی، ان کے ساتھ بچے تھے، لیکن گاڑیوں پر اسٹریٹ فائر کر کے ایک خوف و ہراس کا ماحول پھیلایا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کس آئین میں لکھا ہے جناب اسپیکر؟ اسی طرح جناب اسپیکر، خواتین نے روڈوں اور سڑکوں پر جو ہے وہ راتیں گزاری، نہ ان کے ساتھ پانی تھا، نہ ان کے ساتھ کھانے کو کچھ تھا. تو ایک ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہری کو جو ہے وہ حقوق دے، وہ حق دے جس کا وہ حقدار ہے. آپ دیکھیں تلار چیک پوسٹ پر، اسی طرح مستونگ میں، کیچ میں، کن کن ایریے میں جو ہے وہ شیلنگ نہیں کی گئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے. آپ جائے سول ٹراما سینٹر میں دیکھیں کہ آج بھی ایک مریض جو ہے اس کو سر پہ گولی لگی ہے، وہ آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. کیا ریاستیں ایسی ہوتی ہے؟ ریاست تو ماں کا کردار ادا کرتی ہے. کیا حکومتیں ایسی ہوتی ہے؟ مہذب معاشرے میں تو میں نے ایسی حکومتیں نہیں دیکھی ہے جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، بی وائی سی کے جلسے سے 1 دن قبل پورے بلوچستان کے ہر علاقے میں، بلوچستان کے ہر شہر میں ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا. 500 سے زیادہ افراد جو ہے وہ گرفتار بھی کیے گئے، جبری طور پر لاپتہ بھی کیے گئے. اور اسی طرح ہماری نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما گوادر کے اشرف حسین، اس کے گھر پر بھی کل رات سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حملہ ہوا ہے. چادر اور 4 دیواری کی تقدس کی پامالی کی اجازت کوئی بھی شخص نہیں دے گا، چاہے اس ملک کا شہری ہو، چاہے حکومت کا ہو، چاہے اپوزیشن کا ہو، اور ہم بھی نہیں دیتے ہیں. 4 دن سے پورا صوبہ بند ہے، ہڑتال ہے، حکومت کی جانب سے ہڑتال ہوا ہے. ایسا تو ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ بھی نہیں دیکھا جناب اسپیکر. کاروبار مفلوج ہے، بسز کے مالکان پریشان ہیں، اسی طرح لوگوں کو صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہے، اسکول تک بچے نہیں جا سکتے ہیں. آپ امن و امان کی صورتحال کو بنانے کے بجائے کیوں بگاڑنے پر تلے ہیں؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. اور جناب اسپیکر، ہم نے پہلے دن یہ واضح کیا تھا، اس اسمبلی فلور پر ہم نے واضح کیا تھا کہ ہم بالکل حکومت کے ہر اس پازیٹیو فیصلے کو، ہر اس پازیٹیو اقدام کو تہہ دل سے ویلکم کریں گے. نہ صرف ویلکم بلکہ ہر اس اقدام کو جو ہے نا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ایک مثبت فیصلہ ہوگا. لیکن جناب اسپیکر، گزشتہ دنوں جو ہوا مظاہرین کے ساتھ، جلسوں والوں کے ساتھ، جہاں مستونگ میں، کوئٹہ میں جو ہوا، ہم ان تمام واقعات کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ بھرپور الفاظ میں اس کی ہم مخالفت بھی کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ہم پرامن سیاست کرتے ہیں، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم میر غوث بخش بزنجو کے پیروکار ہیں جو مذاکرات پر یقین رکھتے تھے، جو یہی کہتے تھے کہ ہر مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. تو ہم آج پھر سے یہی کہتے ہیں، اس حکومت کو کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتے ہیں کہ خدا را بلوچستان کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ یہ جو تشدد اور نفرتوں کا ایک ماحول ہے یہ کم ہو.
اور جناب اسپیکر آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس اسمبلی کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم عوام کے حقوق کا، عوام کے سائل و وسائل کا، عوام کے بلوچ عوام کے بقا کا اور یہاں کی قوموں کا مقدمہ ہم اسمبلی کے اندر بھی جمہوری انداز سے لڑنے کے داعی ہے، اسمبلی کے باہر بھی، اور بلوچستان سمیت پاکستان کے ہر پلیٹ فارم پر. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. زابید ریکی صاحب آپ اپنی سیٹ پہ آئے. اگر آپ اپنے